الحمد لله والسلام على رسول الله اما بعد باب فضل العلم باب ہے علم کی فضیلت وقول اللہ تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تم میں سے والذین اور ان لوگوں کو اوتوا العلم جن کو دیا گیا علم درجات میں واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے وقولہ عز وجل وقل رب زدنی علما اور آپ کہہ دیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ قرآن کریم جنوں انس دونوں مخلوقات کے لیے نازل ہوا ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، چونکہ قرآن کا خطاب جنوں انس دونوں سے ہے، تو جنوں انس دونوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے یعنی پوری کائنات کے جو انسان ہیں ان میں سے جو رب پر ایمان لے آئے وہ بقیہ انسانوں سے اوپر ہو گئے۔ اب ایک انسان ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، اس کی دولت کا کوئی حساب نہیں، لیکن اگر وہ رب پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے، رب پر ایمان نہیں رکھتا، اور دوسری طرف ایک آدمی غریب ہے، بالکل مسکین ہے، اس کے گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا، لیکن وہ رب پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ آدمی بلند ہے اس سے جو ارب خرب پتی ہے، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان کئی اعمال کے مجموعے کا نام ہے، تو وہ جتنے زیادہ عمل کرتا چلا جائے گا وہ اتنا زیادہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ ایک ہے اعمال اور ایک ہے علم۔ ان ایمان لانے والوں میں سے جو علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے وہ ان سے بھی بلند ہوتے چلے جائیں گے، اور علم بھی چونکہ اس کی بھی کوئی حد نہیں، کہ جس قدر زیادہ علم حاصل کرے گا وہ اسی قدر بلند ہوتا جائے گا۔ اب ایک انسان کہتا ہے میں بڑے اچھے اعمال کرتا ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، خالق کے حقوق مخلوق کے حقوق، لیکن میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، اپنی فیکٹری اپنی دکان، اور میں ٹیچنگ کرتا ہوں، میں پروفیسر انجینئر ڈاکٹر بنتا ہوں، میں سرکاری جاب کرتا ہوں، بڑے عہدے پہ چلا جاتا ہوں، میں چیف جسٹس بن جاتا ہوں، میں مخلوق کا جو ہے وہ فائدہ کروں گا۔ ایک وہ آدمی ہے اب وہ اعمال میں اوپر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کئی اعمال والوں سے وہ اوپر چلا جائے گا لیکن علم والے سے اوپر نہیں جائے گا۔ والذین اوتوا العلم، پہلے ایمان اور اعمال والوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ والذین اوتوا العلم، تو جو علم اب ایک انسان وہ علم حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، عمل بھی کرتا ہے اور علم میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ کہیں بلند ہوگا اس سے، اگرچہ اس کی تنخواہ وہ ہزاروں میں ہو، 10,000 20,000 50,000 60,000، اور ان کی لاکھوں میں 5 لاکھ 10 لاکھ ڈاکٹر ہے، دل کا ڈاکٹر ہے، ایک آپریٹ کر کتنے لاکھ دیتے ہیں، آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، بڑی پوسٹ پہ ہے، 20واں گریڈ 21واں گریڈ پہ ہے، ان کی تنخواہیں لاکھوں اور کروڑوں میں ہے، اور ایک طرف یہ ہے جو علم والا ہے تو یہ بلند ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ اللہ بلند کرتا ہے، آگے یہ نہیں کہا دنیا میں یا آخرت میں، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں مطلب یہ کہا کہ اللہ بلند کرتا ہے، یعنی دنیا میں بھی بلند اور آخرت میں بھی بلند، دنیا میں بھی بلند اور آخرت میں بھی بلند، ایمان والوں کو اور علم والوں کو۔ اور اگر اس کائنات میں ایمان والے اور علم والے نہ رہے تو دنیا میں کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں، جب تک ایک ادنا سا بھی ایمان لانے والا دنیا پر موجود ہے، اللہ کہنے والا، توحید کا اقرار کرنے والا موجود ہے، تب تک یہ دنیا قائم ہے۔ جب وہ ختم ہو جائے گا تو دنیا میں کسی کو رہنے کا حق نہیں، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور یہ علم اس قدر اہم ہے کہ پورے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صرف ایک جگہ
اپنے نبی کریم پیغمبر اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز مانگنے کا حکم دیا اور وہ ہے علم، اور کوئی چیز مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے۔ پہلے بھی ایک دن میں نے کہا تھا، یہاں لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اسألک، آخری دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تین چیزیں مانگتے ہیں، ان میں سب سے پہلی ہے علما نافعا۔ تو روزانہ صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے تھے۔ طلبہ کرام کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے اور سب کو بلکہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہاں پر آپ آتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، یہ حدیث ایک بیان ہوتی ہے، تو اسی نظریے سے آئیں کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بات بھی آپ کو معلوم ہوگی تو علم کی ایک بات معلوم ہوگی۔ تو انسان کو ساری زندگی اس ذوق شوق کے ساتھ گزارنی چاہیے کہ سیکھنے کے نظریے سے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما لي إلا البلاغ المبين۔